الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی جو گفتگو ہے، جو آج کا موضوع ہے میرا، میں نے کوشش یہ کیا کہ صحابہ سے لے کر ازواج مطہرات اور حسنین کریمین تک کی کچھ باتیں ایک ساتھ عرض کر دی جائیں. عزیزان ملت، لیکن شروعات میں کروں گا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان کی آمد ہوئی تبلیغ دین حنیف کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے، اس کی وحدانیت بتانے کے لیے. اتنے انبیاء کرام آئے، لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی جو بھی آیا، وہ جہاں آیا، جس مقام پر آیا، ہر نبی جہاں بھی آیا وہ جگہیں سرسبز و شاداب تھیں. کہیں دریا ہے، کہیں نہریں ہیں، کہیں سبز ہے، کہیں شادابی ہے، کہیں پھول پھل ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہر طرح کی چیزیں وہاں موجود ہیں. موسم بہترین ہے، سارا کچھ اچھا ہے. سارے انبیاء اکرام آتے رہے، کوئی فلسطین کی سرزمین پر آ رہا ہے، کوئی عراق کی سرزمین پر آ رہا ہے، کوئی کسی مقام پر آ رہا ہے، اور جہاں آ رہا ہے، کہیں دریائے دجلہ بہ رہا ہے، تو کہیں نہر فرات ہے، کہیں دریائے نیل ہے، کہیں کھیتی باڑی چل رہی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا پروردگار عالم نے، تو ہمارے نبی کے لیے جو مقام چنا تو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم اب آپ نکل جائیے یہاں سے نکلیے. کہاں جائیے؟ بواد غیر ذی زرع، وہاں بھیج رہا ہے جہاں نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، تمام چیزیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پر، ہر جگہ پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں. آج بھی دیکھیں تو زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، تمام چیزیں پتھر ہی پتھر نظر آتی ہیں. طائف کی گلیوں میں دیکھیے تو پتھر نظر آتا ہے، جس مقام پر جائیے پتھر ہی پتھر ملتے ہیں. تو سارے انبیاء جہاں جہاں گئے، سرسبز و شاداب مقامات پر گئے، کہیں دریائے بہہ رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس مقام پر ہمارے نبی کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا
فرمایا پروردگار عالم نے. اس مقام کا عالم یہ ہے. فرمایا ابراہیم آپ جائیے کہاں پر؟ بوادٍ غیر ذی زرع, وہاں پر جائیے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی, جہاں پیداوار نہیں ہوتے. آپ بھی جائیے. حضرت ہاجرہ بھی جا رہی ہیں, گود میں چھوٹا سا بچہ بھی جا رہا ہے. یا اللہ, سب آئے تو سرسبز و شاداب جگہ پہ آئے. جہاں جہاں آئے دریا دکھا, جہاں جہاں آئے پانی دریا کا ہے, جہاں جہاں دکھا آسانیاں نظر آئی ہیں, آشائشیں نظر آتی ہیں. لیکن میرے مولا جب ہمارے آقا کی باری آئی, جب ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, جب ان کا اہتمام فرمایا تو کیا بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم فرمایا وادی غیر ذی زرع میں جائیے جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی. ہر مقام پر پتھر نظر آتا ہے, زمین پتھر کی ہے, پہاڑ پتھر کے ہیں, ہر چیز پتھر کی ہے. اور جب قربت زمانہ قریب ہوا آقا کے آنے کا تو جو بستیاں تھیں اس میں رہنے والے بھی پتھر کے ہو گئے, ان کا اخلاق بھی پتھر کا ہو گیا, ان کی زبان بھی پتھر کے تھے, ان کے معاملات بھی پتھر کے تھے, ان کے معبود بھی پتھر کے تھے, یہاں تک کہ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کے دل سارے کے سارے پتھر ہیں. یا اللہ اس مقام پر بھیجا جہاں سب کچھ پتھر ہی نظر آتا ہے. تو رب فرمائے گا کہ ہاں اپنے نبی کو وہاں بھیجا جہاں سارے پتھر ہی پتھر ہیں. اور لطف تو یہی ہے کہ ان پتھروں کو بام سریا تک لے جانا ہے, ان پتھروں کو اعلیٰ مقام دینا ہے, ان پتھروں کو عرفہ و اعلیٰ بنانا ہے, ان پتھروں سے ذوق بندگی دینا ہے, ان پتھروں میں وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں جو ذوق بندگی ہیں, جو اعلیٰ مقام لے کے چلیں, عرفہ و اعلیٰ ہو جائیں. تو انہی پتھروں کو تو ہمیں سوز زندگی بھی دینا ہے, سوز بندگی بھی دینا ہے. اور پھر میرے نبی آئے, اور پھر ہوتا بھی کیوں نہیں, اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, تو ہونا بھی تھا, کیونکہ نبی جب آئے تو انہی پتھروں کو پھر اتنا عرفہ فرمایا, اتنا اعلیٰ مقام دیا, اس مقام تک پہنچا دیا, اس مقام تک پہنچا دیا کہ نبی کو خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا. جب اتنا اعلیٰ بنا دیا, اتنا عرفہ اٹھا دیا, اس مقام تک پہنچا دیا, تو میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم, اے کائنات والو, اب انہیں پتھر نہیں کہنا, اب انہیں پتھر مت سمجھنا. اصحابک النجوم, یہ میرے تارے ہیں, یہ ستارے ہیں, اب انہیں پتھر مت سمجھنا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو فرمایا اصحابک النجوم, اب یہ تارے ہیں کائنات والوں, اب انہیں پتھر مت سمجھنا. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, اب جس کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے. اتنا اٹھا دیا, ان پتھروں کو اتنا اٹھا دیا کہ اب ان کی اقتدا کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے, راستہ مل جائے گا ہمیں. تو یہ معیار تو قرآن نے بھی دے دیا ہمیں, یہ معیار تو قرآن بھی دے دیا. اس نے کہا میں معیار دے رہا ہوں, تو کس نے اس بات کو چن لیا؟ معیار کس نے دیا؟ رب کریم نے دیا. اور جب میرے نبی نے خانہ کعبہ میں جب غلاف کعبہ پکڑ کے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن حشام, فرمایا اے پیارے پروردگار میرے مولا, یا عمر دے دے یا عمر دے دے. یا اللہ, اللہم اعز الاسلام, اسلام کو عزت بخش. کس کے ذریعے سے؟ بعمر بن الخطاب و بعمر بن حشام. کہا یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. عمر نہیں سمجھا آپ نے؟ ابو جہل. کون؟ ابو جہل. عمر کو تو جانتے ہیں, عمر سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں. عمر بن حشام اس کا اصل نام تھا. کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے. میں بھی سوچتا ہوں یا اللہ, جب آقا کریم نے دعا فرمائی تو دونوں کو مانگ لیا ہوتا, کہا ہوتا عمر بھی دے دے عمر بھی دے دے. عمر بھی چاہیے عمر بھی چاہیے, لیکن نبی چونکہ غیب دانگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مجھ پر بھی اعتراض کریں گے, اس لیے میرے نبی نے اس اعتراض کا قلعہ گما کر دیا. کہا پروردگار یا عمر دے دے یا عمر دے دے, اب یہ تجھ پر چھوڑتا ہوں, جسے چاہ اسے دے دے, تجھے جو اچھا لگتا ہے اسے دے دے.
اب رب کی بارگاہ میں دعا پہنچی، عرش الہی سے ٹکرائی، رب کی بارگاہ تک پہنچی، میرا حبیب عمر کو مانگ رہا ہے، عمر کو مانگ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے عمر دیا جائے کہ عمر دیا جائے، عمر بہتر ہے کہ عمر بہتر ہے؟ رب فرماتا ہے عمر جانتا نہیں ہے، لا علم ہے اس لیے نہیں مانتا ہے، عمر تک بات پہنچی نہیں ہے اس لیے نہیں مانتا ہے، عمر تک معاملہ پہنچا نہیں ہے اسلام کا اس لیے نہیں مانتا ہے، لیکن عمر ضدی ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں کنکریوں کلمہ پڑھ رہی ہیں، پھر بھی نہیں مانتا، وہ ضدی ہے۔ گوہ نے کلمہ پڑھ دیا اس کے ہاتھ میں، پھر بھی نہیں مانتا، ضدی ہے۔ تو یہ ضدی ہے، عمر ضدی نہیں ہے، لا علم ہے، جانتا نہیں ہے۔ تو پھر رب نے فرما دیا کہ عمر ضدی ہے اس لیے اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور عمر لا علم ہے اسے علم دے کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عمر جہنمی بنا، عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ بن گئے، جنت میں جنتیوں کا چراغ بن گئے۔ تو صحابہ، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت تھی، آپ یہ خواہش فرماتے تھے کہ پروردگار جس دین کو میں لے کے چل رہا ہوں میرا دین خوب پھیل جائے، خوب پھیل جائے، اور مولا کریم میرے گھر کی کے طریقے اور عادات و اطوار امت کے ہر گھر تک پہنچ جائیں، یہ بھی خواہش تھی۔ اور میرے مولا میں شہید کر دیا جاؤں، یہ بھی خواہش تھی۔ تو رب نے تینوں پوری فرما دی، رب نے تینوں فرما دی۔ اور رب جسے چنتا ہے، رب جسے چنتا ہے وہ آگے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ رب نے تینوں خواہشیں پوری فرمائی، یا اللہ میرا مشن پھیل جانا چاہیے، پروردگار میرے گھر کی عادتیں اطوار تمام چیزیں میری امت کے گھر گھر میں پہنچ جانا چاہیے، مولا میں شہید کر دیا جاؤں، تینوں پوری۔ اب اللہ انعام دیتا ہے، جن کو چنتا ہے انہیں انعام دیتا ہے۔ انبیاء اکرام کو چنا، انعام عطا فرمایا، صحابہ کو چنا، انعام عطا فرمایا، انبیاء کو انعام یہ دیا کہ یہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ انبیاء کو انعام کیا ملا؟ یہ معصوم ہیں، نہ گناہ ان کے قریب جائے گا نہ یہ گناہ کے قریب جائیں گے۔ انبیاء کی ذات کو جب چنا تو فرمایا یہ معصوم ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں جائے گا، یہ گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اب نبی کا صحابی جسے بنایا اسے فرمایا محفوظ ہیں، یہ محفوظ ہیں، یعنی کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں، کر سکتے ہیں۔ مثال سے سمجھا دوں، آپ نے گود میں بچہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی گود میں بیٹھا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، مان لیجئے یہی بچہ اکیلے اگر یہاں بیٹھا ہوتا تو پتہ نہیں کیسے بیٹھتا، کچھ توڑ دیتا، کچھ پھوڑ دیتا، کچھ کر دیتا، ہو سکتا ہے کہ لائٹ کی بتی جا کر کے جلانے کی کوشش کرتا، کچھ بھی کرتا، اس لیے کہ اکیلے تنہا ہے، لیکن چونکہ باپ کی گود میں کر سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ باپ کی ہاتھ میں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریے، ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اب وہ نہیں کر سکتا، حالانکہ کرنے پر قادر ہے مگر کرے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں۔ تو سمجھ لیجئے کہ انبیاء تو معصوم ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں جائے گا اور گناہ کے قریب وہ نہیں جائیں گے، لیکن صحابہ محفوظ اس لیے ہیں کہ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ سے ہو سکتا تو تھا مگر ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس لیے اب کر تو سکتے تھے مگر کریں گے نہیں کیونکہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو بچے کا ہاتھ اگر باپ کے ہاتھ میں چلا جائے تو شرارت نہیں کر سکتا، تو صحابی کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں گیا گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء معصوم، صحابی محفوظ۔ چنا کس نے؟ رب نے۔ یہ ہمارا چناؤ بھی نہیں ہے، ہمارا انتخاب بھی نہیں ہے، انتخاب رب کا ہے، چناؤ رب کا ہے۔ معیار بنا دیا، اب جس کو ایمان کا معیار بنا دیا ہو، معیار ایمان قرار دے دیا ہو، اب اگر اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو رب فرماتا ہے جہاں تنقید کا پہلو نکالو گے، جہاں بات کرو گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس، یہ جو میرے نبی کے صحابی ہیں نا، ان کی طرح ایمان لے آؤ، ان کی طرح ایمان چاہیے تب قابل قبول ہوگا۔ کس کی طرح؟ اصحاب نبی، یہ جو ارد گرد جھرمٹ لگائے بیٹھے ہیں نا، ایمان ان کی طرح ہوگا تب قابل قبول ہوگا۔ تو کیا کہا لوگوں نے؟ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، منافقین نے اور لوگوں نے کہا ہم ان کی طرح ایمان لے آئے، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو جان مال ہر چیز لٹائے چلے جا رہے ہیں، اولاد سب کچھ لٹائے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے آئے۔ تو جب صحابہ پر تنقید ہوتی ہے، نبی کے چاہنے والے صحابہ پر جب تنقید ہوگی تو نہ نبی بولتے ہیں نہ صحابی بولتا ہے، پھر کوئی نہیں بولتا ہے۔ جو جملہ کہتا ہے تنقید کرنے والا وہی جملہ لوٹا دیتا ہے پروردگار، الا انہم هم السفہاء، بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف یہ ہیں۔ انہوں نے سفہاء صحابہ کو کہا تھا، رب نے وہی جملہ لوٹا دیا۔ ارے تارے ہیں نا یار، ابھی آسمان پر کوئی چیز پھینکو گے تو کہاں جائے گا؟ تو جو پھینکو گے وہی ملے گا نا، پھول پھینکو گے تو پھول ملے گا، پتھر پھینکو گے پتھر ملے گا، وہ تو تارے ہیں نا تو اوپر ہی رہیں گے نا۔ تو تاروں پر جب پھول پھینکو گے تو پھول ملے گا، پتھر پھینکو گے پتھر ملے گا۔ کہا یہ تو بے وقوف ہیں، رب نے کہا وہ نہیں تم بے وقوف ہو، کہنے والے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ کہا صحابہ فسادی ہیں، کہا نہیں، الا انہم هم المفسدون، وہی چیز جملہ لوٹا دیا رب نے۔ کہا تھا تم نہیں بولو گے، میرا نبی نہیں بولے گا، میرے نبی کے اصحاب نہیں بولیں گے، میں بولوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چناؤ اس کا ہے، رب نے انتخاب کیا ہے ان کا، نبی کا انتخاب بھی اسی کا ہے، نبی کے اصحاب کا انتخاب بھی اسی کا ہے، تو چناؤ اس کا ہے۔ اب اعتراض اگر صحابی پر ہوگا، میں یہاں بول رہا ہوں امام صاحب ہوں یار، ان کو کون یہاں لایا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو یہاں کون لایا ہے، تو جو مجھے لایا ہے مجھ سے پہلے میں چاہے جواب دوں نہ دوں، لیکن وہ جواب دے گا بھائی انتخاب میرا ہے، چن کے میں لایا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چنا میں نے، انتخاب میرا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، لانے والا بولے گا، اس لیے کہ مجھ پر اعتراض اس پر اعتراض ہے جو لایا ہے۔ تو جس نے چنا ہے تو جب اس پر اعتراض ہوگا تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر اعتراض ہو رہا ہے، تو فرمایا ہم المفسدون، تم ہی ہو فسادی، نبی کے اصحاب نہیں ہے، تم ہی بے وقوف ہو، وہ نہیں ہے۔ وہی جملہ واپس کر دیا رب کریم نے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مومن ہیں، سارے صحابہ مومن ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، ہم کسی کو الگ نہیں کرتے، سارے صحابہ مومن ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ تو جب کہتے ہیں مومن ہے تو رب یہی جملہ لوٹا دیتا ہے کہ میرے صحابی کو مومن بولنے والا تو بھی مومن ہے، میرے نبی کے اصحاب کو بولنے والے تم بھی مومن ہو۔ تو جب ہم مومن کہیں گے تو لوٹ کے وہی جملہ آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے بے وقوف کہا تھا، رب نے جو اٹھا دیا جملہ، کہا تم بے وقوف ہو۔ انہوں نے فسادی کہا تھا، کہا تم فسادی ہو۔ تو جب ہم کہیں گے صحابہ مومن ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، تو پھر جب ہم کہیں گے تو رب بھی کہے گا جب ان کو تم مومن مان رہے ہو تو تم بھی مومن ہو۔ پھر شک کی کیا گنجائش تھی؟ ہمارے پروردگار نے چنا ہے، چناؤ ہمارے مولا کا ہے، ہم نے تھوڑی چنا ہے۔ اب آگے بڑھ کے کچھ باتیں اور عرض کروں گا۔ تو رب کریم نے مشن پھیلانے کے لیے کس کو چنا؟ صحابہ کو۔ اب آقا کی خواہش تو یہ بھی تھی نا کہ میری بات، میرے گھر کی بات ہر گھر پہنچ جانی چاہیے، تو پھر کس کو چنا؟ ازواج مطہرات کو۔ آدمی گھر میں بولتا ہے نا بیوی سے، بھئی دیکھو بھائی گھر کی باتیں، اندر کی باتیں باہر مت کرنا، اندر کی باتیں باہر مت کرنا، گالی گپتا کر رہا ہوگا، کچھ بھی کرے گا تو باہر مت کرنا۔ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح گھر میں دیکھو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں سے، مجھے گھر میں جس طرح دیکھو باہر بتا دو۔ کیوں؟ اس لیے بتا دو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں لوگوں کے لیے نمونہ ہوں۔
تو جب مجھے جس طرح دیکھو اس طرح بتا دو باہر والوں کو. تو جب بتا دیں گے تو نبی نمونہ ہے. تو ہر گھر تک یہی پہنچنا چاہیے کہ نبی نمونہ ہے. اپنے ازواج کے ساتھ وہ کس طرح رہتے تھے تو اسی طرح. تو پتہ یہ چلا کہ ازواج بھی چنی ہوئی ہیں اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے میں نے ارادہ کر لیا ہے. اے پروردگار کس بات کا ارادہ فرمایا آپ نے؟ اے مولا کریم کس بات کا ارادہ فرمایا ہے تو نے؟ تو رب فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آپ کے گھر والوں سے تمام ناپاکی دور کر دینا. اس چیز کا ارادہ کیا ہے میں نے کہ آپ کے گھر والوں سے سب کچھ دور کر دوں. تمام ناپاکیاں تمام رجس ہر چیز کو دور کر دیا جائے. تو اب یہ کون دور کر رہا ہے؟ رب کریم کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی معاملہ ایسا آ جائے خدا نہ خواستہ تو آپ کہیں گے آپ مسجد میں اب آنے والوں کا ذرا خیال رکھو انہیں چیک کر کے اندر بھیجا کرو اور کسی کو کھڑا کر دے بھیا چیک کر کے بھیجو اس کو. پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کے ہاں. تو مان لے ایک چیک کرنے والا چیک کرتا رہا بھائی جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ اور بعد میں کوئی باہر سے کہہ دے یار اس میں مشکوک آدمی پہنچا ہوا ہے جس پر شک ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے. تو اگر نیا ہوگا تو بولے گا یار ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن کہا نہیں اس سے اچھا آدمی لا کر کے رکھو. اسے کہا تو اسے نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہوتا تو نہیں ہے میرا چیک کیا ہوا آدمی مشکوک ہوتا نہیں ہے. بڑے دھیان سے سنیے گا پوائنٹ بول رہا ہوں یاد رکھا کرو. کام مشکوک میرا دیکھا بھالا چیک کیا ہوا آدمی مشکوک نہیں ہو سکتا ہے. کہا نہیں اس سے بہتر آدمی لیا جو بڑا تجربہ کار ہے. اب اس سے کہیں گے تو سینہ تان کے کہے گا ابے میں آج سے کام کر رہا ہوں یہ زمانہ ہو گیا. اگر مشکوک ہے تو دکھا دے. اگر مشکوک ہے آدمی تو دکھا دے. بس سمجھ آئی آپ کو؟ مشکوک ہے تو دکھا دے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی ازواج مطہرات خود سے نبی نے نکاح نہیں فرمایا رب فرماتا گیا نکاح فرماتے گئے. سب کو نکاح میں لیتے گئے جس کو آرڈر ہوا. تو جب نکاح میں لیتے گئے تو اس رب نے بھیجا نا. تو اب اگر کوئی کہے گا کہ چیک کرنا ہے یا چیک کرنے میں غلطی ہو گئی مشکوک ہو گیا تو رب فرما دے گا مشکوک ہے تو کائیں نکال کے لے آ. مشکوک ہے تو کائیں نکال کے لے آ. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو جب حضرت زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا تو دامن کا کونا پھٹ گیا. صرف پھٹا نہیں ان کے ہاتھ میں چلا گیا. ناپاک ارادے سے اگر حضرت زلیخا نے ہاتھ لگایا حضرت یوسف کو وہ بھی ان کے چہرے کو نہیں ہاتھ کو نہیں پاؤں کو نہیں سر کو نہیں کس کو ہاتھ لگایا دامن پکڑا تو دامن پھٹ کر کے ان کے ہاتھ میں چلا گیا. جو رب جس رب کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ نبوت کو ہاتھ لگ جائے ناپاک ارادے سے اور جو رب اپنے نبی کے اوپر گندی مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا ہے تو پھر وہ ان کے گھر میں ان کے حجرے میں کسی کو مشکوک کیسے بھیجے گا. اس لیے یاد رکھو کہ حضرت جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کی سب لیکن عائشہ کا مقام تو وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بستر پر وحی الہی نازل ہوتی تھی. اور پھر مقام یہ ہے قرآن کی جو آیتیں وہ تو چھوڑ دیجئے وہ تو ہے ہی ہیں. پھر مقام یہ ہے کہ پروردگار نے قیامت تک کے لیے حجرہ عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا دیا جس میں آپ کا مدار مقدس ہے آپ کا جسد اطہر ہے وہ حجرہ عائشہ ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے گھر کی چیزیں نبی فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات اس مشن میں آئیں کہ گھر کی چیزیں ہر گھر تک پہنچ جائے. اب خواہش تو یہ بھی تھی آخری بات عرض کر رہا ہوں ٹائم بھی ہو گیا. خواہش تو یہ بھی تھی کہ شہید کر دیا جاؤں. تو جب شہید کر دیا جاؤں تو کس کو چن لیا؟ مشن پھیلانے کے لیے صحابہ کو چنا. گھر کی بات ہر گھر میں پہنچ جائے ازواج مطہرات کو چنا. اور جب شہید ہونے کی خواہش پوری کو کرنی ہوئی تو حسن و حسین کو چن لیا. اس لیے کہ
حسن کو اور حسین کو دونوں کو ملا دو تو پھر شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے. اس لیے کہ ایک آدھا اوپر سے ہے ایک آدھا نیچے سے ہے. اب دونوں کو ملا دو حسنین کو تو پھر نبی کی شکل میں آ گئے ہو. اس لیے کہ اوپر کا حصہ حضرت حسن کا اور زیریں حصہ حضرت امام حسین کا دونوں کا. تو یہی تو بات ہے یار. تو ان کو وہ دے دیا, ان کو یہ دے دیا, ان کو وہ دے دیا. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ سے, وہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کا جواب انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو دینے کی کوشش کروں گا. سوال یہ ہے, کیونکہ بات اب ختم کرنی, مجھے بات ابھی اور بھی ہے لیکن ختم کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں, لیکن آپ سب سے مت پوچھیے گا, سب سے پوچھیے گا مت. اگر سوال گڑبڑ سمجھ میں آیا آپ کو مجھ سے ہی پوچھیے گا, کیونکہ چورن ہر جگہ بیچا جا رہا ہے, کہیں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ حسنین کریمین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 6 سال کی تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی تھی. کربلا میں شہادت جب ہوئی تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ بعض نے 58 کہا ہے اور بعض نے 56 کہا ہے. کتنی عمر تھی؟ 56 مان لیجیے, میں چھوڑیے 58 کو, 56 ہی لے لیجیے. 56 برس میں سے 6 نکالیے, 50 بچا. یہ سوال دے رہا ہوں آپ کو. 56 میں سے 6 نکالیے, 56 تو نبی کے گود میں, 6 تو نبی کے گود میں گزری, لیکن 6 نبی کے گود میں گزری. اس کے بعد کی جو 50 سال کی زندگی ہے, اس لیے جب شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں تو 50 سال وہ لے لیجئے, 56 سال کی زندگی تھی. تو 50 سال یہ والا جو ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جملہ دے کے جا رہا ہوں میں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں, آپ کی خلافت کے وقت 10 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی. سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی. عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی. تو عمر ابوبکر کا دور 10 لاکھ مربع میل کا تھا, فاروق اعظم کا دور 22 لاکھ مربع میل تھا, عثمان غنی کا دور 24 لاکھ مربع میل تھا. تو اتنا سب کچھ بڑھا تو ہر صحابی کی اولاد کہیں نہ کہیں مصروف کار تھی, کہیں نہ کہیں جہاد میں تھی. تو پھر حسین گود سے نکلے ڈائریکٹ کربلا پہنچ گئے یا بیچ میں آپ بھی کہیں گئے ہیں؟ یہ سوال آپ کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے زندگی کا ہر پہلو دیکھنا چاہیے کہ 6 سال تک آپ نبی کی گود میں رہے, اس کے بعد کی زندگی آپ کی کیسی گزری ہے. یہ نہیں کہ صرف کربلا پہنچ گئے بس وہاں, اب یہاں ادھر ایک بتا دو ادھر وہ بتا دو, بیچ کا کیا ہوا. یہ ایک سوال ہے, وہ آپ سے کیا ہے میں نے, جواب انشاءاللہ میں دوں گا, لیکن سوال آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے. اور باقی باتیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا کہ کچھ کروں. لیکن اتنا ضرور ہے, یہ مان کے چلیے گا, اس شعر پر بات ختم کروں گا. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, ہر ایک بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا.